مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو لبابہ یہ ایک صحابی رسول تھے، ایک مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوراً ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ جو مجھ سے ہوا یہ گناہ تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ زنجیر اٹھائی، مسجد نبوی میں گئے، اس کے ایک پلر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ میں تب تک نہیں کھولوں گا، تب تک نہیں کھاؤں گا، تب تک نہیں پیوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا یا پھر میری موت نہیں ہو جاتی۔ اب یہی بات حضور تک پہنچی تو حضور نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ کاش یہ میرے پاس آ جاتا، میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن اب یہ ڈائریکٹ چلا گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس نے خود کو باندھ لیا۔ اب اللہ کی مرضی، جو حکم وہ دے گا، کیونکہ اب یہ معاملہ ادھر ہو گیا، میرے پاس آتا میں اس کی سفارش کرتا۔ تو یہ چیز ہوئی تو پھر جب یہ بالکل آخری لمحات ان کے آ گئے، ان کی حالت بالکل بگڑ گئی، لیکن انہوں نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ خود کو کھولا، نہ ہی کسی اور کو کھولنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی اور آیت نازل فرمائی۔ جب وہی نازل ہوئی، صحابہ کرام بھاگے اس کے پاس اور اس پاس کے خوشخبری دی کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، تو کہا میں تب تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کے رسول خود آ کے مجھے نہیں کھولتے۔ جب حضور کو پتہ چلا، حضور خود تشریف لائے اور حضور نے ان کو کھولا۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اور صرف ظاہری نہیں بلکہ آپ کے وصال کے بعد بھی ایسے واقعات ہیں کہ صحابی رسول آئے حضور کی بارگاہ میں، جب حاضر ہوئے مدینہ شریف میں، پتہ چلا حضور کا تو وصال ہو چکا، تو آپ پریشان ہوئے، مزار شریف پہ تشریف لے گئے، روئے، اور یہاں تک بھی ہے کہ قبر کی مٹی کو اپنے سر میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے میں تو سن کے آیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، مجھے تو مغفرت چاہیے تھی، میں تو استغفار کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو سفارش کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پر تو حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں گا۔ آتا ہے کہ قبر مبارک سے آواز آئی کہ جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ یہ ہے حضور کی بارگاہ۔ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی ایسے واقعات ہیں جو آپ کی حیات کے بھی ہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں جو آپ کی ظاہری زندگی کے بعد کے ہیں، وصال کے بعد کے ہیں۔ کسی کو بارش کی ضرورت ہوتی تھی، حضرت عمر بن خطاب کے دور کا واقعہ ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ آتے ہیں اور حضرت عمر سے کہتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور حضور نے مجھے یہ فرمایا ہے جاؤ جا کر عمر سے کہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس قحط کے اندر بارش ہوگی، اور بارش ہوئی، اور یہ بھی کہا کہ اے عمر لوگوں پر ذرا نرمی کرو، تھوڑا سا لوگوں پر رعایت کرو، یعنی ایک سفارش بھی کی گئی امت کی۔ تو بہت سارے ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام کی حاضری، اور نہ صرف حاضری بلکہ ان کے جو معاملات ہوتے تھے، مسائل ہوتے تھے، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے ان کو کوئی ضرورت ہو، جیسے بارش کا معاملہ ہمارے جسم سے تعلق نہیں رکھتا، روحانیت سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن یہ الگ ہے، ضرورت ہے۔ تو چاہے ہماری ضرورت ہو، چاہے ہماری بیماریاں ہوں، ظاہری ہوں یا ہماری روحانی ہوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر حاضر ہو کر اگر مانگا جائے، اللہ اپنے رسول کی اس ایک بات کے صدقے سے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ رسول تم سے راضی ہونا چاہیے، یہ رسول تمہاری سفارش کرنا چاہیے، اللہ